بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 319 ملاحظہ فرمائیں۔ ہجر کے کرب اور وصل کے سرور سے وہی لوگ آشنا ہیں جو کبھی ان کیفیات سے گزرے ہوں۔ ان خوشنما شراروں کو کسی لذیذ شے کی طرح نگلنا پڑتا ہے، اتنی احتیاط اور ظرف کے ساتھ کہ نہ آپ کی زبان پر آبلے پڑیں اور نہ ہی چہرے سے کسی تکلیف کا اظہار ہو۔ صدف ٹک ٹکی باندھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو مطمئن کرنے کی خاطر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم خواہ مخواہ کے مطالب نہ نکالو، تم بتانا نہیں چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی۔ وہ عقل مندی سے موضوع بدلتے ہوئے بولی، خیر تم چی کے بارے میں مجھے کچھ بتا رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ میری بات سے قطعاً مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اسے چی کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا۔ وہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ چی کی مدد سے کسی بھاری بھرکم شے کو پلک چپکنے میں اٹھایا جا سکتا ہے، اپنی گردن پر تلوار کا وار سہ کر زندہ رہا جا سکتا ہے، ایک عام سوئی کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں دبوچ کر اگر اسے کسی چیز پر پھینکا جائے تو وہ تباہ و برباد کر سکتی ہے، یخ بستہ پانی میں گھنٹوں بیٹھا جا سکتا ہے، لوہے کی دکھتی ہوئی سلاخ کو مسکراتے ہوئے پکڑا جا سکتا ہے اور سینکڑوں قسم کی بیماریوں کا شافی علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ تمام مظاہرے شاولین ٹیمپل میں دیکھے، لیکن اس کے لیے چی پر مکمل عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ بات بہت سادہ اور مؤثر ہے۔ ناف کے عقب میں ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک موجود اس خوابیدہ قوت کو بیدار کرنا اتنا مشکل کام نہیں جتنا اس پر قابو پانا اہم ہے۔ قدرت نے جانوروں کے پیٹ کے اندر بڑے اسرار رکھے ہیں۔ اس تھیلے میں پوشیدہ قوتیں بہت ہی کیف آور، خوابناک، لذت آفریں اور حیات بخش ہوتی ہیں۔ یہ یوز اور مس یوز کا کھیل ہے۔ درست استعمال کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں، جبکہ غلط کاروں کو اپنے کرتوتوں کے سبب ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ مخلوق خدا کو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ الگ ہے۔ کہنے اور سننے کا سلسلہ جاری تھا کہ کوٹھی کے باہر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی۔ لگتا ہے یہ گاڑی ہمارے لیے آئی ہے، صدف نے خیال آرائی کی۔ مذکورہ گاڑی کوٹھی کے قریب آ کر رک گئی۔ صدف کا خیال درست ثابت ہوا۔ میں نے ادھ کھلے گیٹ میں سے فرید پاشا کی ٹویوٹا کرولا پہچان لی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر تحسین کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اسے اپنی نوبیاتا بیوی کو کوٹھی پر چھوڑ کر ہماری طرف آنے کا قصد کیا تھا۔ یہ تو بڑی ہمت کی بات تھی۔ میں اللہ دیتا کی آمد کی توقع کر رہا تھا۔ تحسین اور ناہید کی جوڑی دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ جو بھی انہیں دیکھتا اور اسے بتایا جاتا کہ وہ میاں بیوی ہیں تو وہ ضرور حیران ہوتا۔ ناہید دراز قامت اور خوش شکل عورت تھی۔ قدرے فرما جسم اور ساملی رنگت نے اسے جاذب نظر اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ تحسین میں مردانہ وجاہت والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ پستہ قامت اور بس ایویں سی صورت کا مالک تھا۔ سب چہرے اسی خالق کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کمرو کی تحقیر کرنا نہیں چاہیے، تاہم میری نظر میں وہ ایک بے میل جوڑا تھا۔ تحسین ٹویوٹا کو کوٹھی کے باہر چھوڑ کر اندر آ گیا۔ اسی دوران میں ہم دونوں بھی نشان پٹرول سے باہر آ گئے تھے۔ تحسین نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، وجدان صاحب، جیب میں کیا خرابی پیدا ہو گئی؟ اگر میں فالٹ کے بارے میں کچھ جانتا تو ممکن ہے اسے ٹھیک بھی کر لیتا۔ میں نے کہا، اس معاملے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے انجن کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں۔ فلم لائن میں آنے سے پہلے میں نے بہت دھکے کھائے ہیں۔ میں مختلف کام کرتا رہا جس میں موٹر مکینکی بھی شامل ہے۔ اگر تم ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، چابی اگنیشن میں لگی ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لو جب تک ہم ٹویوٹا میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے اس بات میں ساری لایا اور پوچھا، اسے کیا ہوا تھا؟ انجن اچانک بند ہو گیا، میں نے بتایا۔ کوٹھی میں اندر آنے کے بعد یا کہیں باہر میں نے جان چھڑانے کی خاطر کہہ دیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے دھکیل کر اسے اندر پہنچا دیا ہے۔ میں صورتحال سے آگاہ کر کے اپنے لیے سوالات کے دروازے نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ تحسین ایسا نما گلاسز والا چشمہ ایک مرتبہ پھر درست کیا اور نشان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں صدف کی معیت میں کرولا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چاند اب مزید کھل کر سامنے آ گیا تھا اور اس کی رومان پرور چاندنی میں ہر شے چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس خوابناک ماحول میں ٹھنڈک کو سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارتے ہوئے ہم ابھی باہر کھڑی گاڑی تک پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ عقب میں نشان کے سٹارٹ ہونے کی مخصوص آواز ابھری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جیپ واقعی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ صدف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی موٹر مکینک نکلا، اس نے اپنی مہارت سے جیپ کا انجن بیدار کر دیا۔ ہم چلتے چلتے رک چکے تھے۔ تحسین جیپ سے نکل کر ہمارے پاس آیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کس گاڑی میں چلیں گے، کرولا یا پٹرول؟ تم نے جیپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے حیرت امیز لہجے میں کہا، اس میں ایسی کون سی خرابی پیدا ہو گئی تھی جو تم نے پلک چپکنے میں ٹھیک کر دی؟ وہ موٹی تہ والے گلاسز کے پیچھے سے آنکھیں سگیڑتے ہوئے بولا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی شریفانہ کوشش کی اور اس نے کسی فرما بردار بیوی کی طرح فوراً بات مان لی۔ اس کے بیان پر مجھے حیرت ہوئی، تاہم میں نے اپنی سوچ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہاری شادی کو تو ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، یہ فرما بردار اور نافرمان بیویوں کا تجربہ تمہیں کہاں سے ہو گیا؟ وہ ایک دم جھیپ گیا، پھر کھسیانہ سا ہو کر بولا، وہ جی تجربہ تو نہیں ہے، میں نے تو بس ایسی ایک سنی سنائی بات کہہ دی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، میرے قدرے سخت لہجے میں کہا، اسے اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے محض اس سے تفریح لینے کی غرض سے وہ اندازہ اپنایا تھا۔ فرید پاشا کا دوست ہونے کے ناطے وہ مجھ سے اس قدر مروب تھا کہ فوراً عاجزی سے بولا، میں آئندہ خیال رکھوں گا جناب۔
میں نے کہا جب تمہاری شادی کو 2-4 سال گزر جائیں اور آئندہ کبھی خبری ملاقات ہو تو پھر میں تم سے بیویوں کے تجربات کے بارے میں سوال کروں گا. تم اس وقت جو بھی جواب دو گے اس میں وزن ہوگا. بیوی اور شوہر کے بارے میں تجربہ کیے بغیر جو بھی رائے دی جائے اس کی صحت مشکوک ہوگی. وہ خاموشی سے اس باتی انداز میں سر کو جھٹکاتے ہوئے بولا, آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہم واپس کس گاڑی میں جائیں گے. میں نے کہا نسان پٹرول کو تم ڈرائیو کرو, ہم کرولا میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے تسلی کر لو کہ جیپ راستے میں تمہیں پریشان نہیں کرے گی. اگر یہ پھر کسی مقام پر بند ہو گئی تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. تم یا تو رات کا باقی حصہ اپنی بیوی سے دور اسی جیپ کے اندر گزارو گے یا پھر تمہیں دھکا لگا کر اسے گلبرگ 3 تک پہنچانا ہوگا. اگر تم کسی طرح دھکے والے مشن میں کامیاب ہو بھی گئے جو کہ ایک ناممکن کام ہے تو پھر بھی تمہاری رات کالی ہو جائے گی. اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے جناب, وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا. میں اسی جیپ میں جاؤں گا, مجھے یقین ہے یہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرے گی. ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے کہا, مجھے تو ایک بات کی حیرت ہے کہ آپ اس نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا. میں نے کہا, تم رک کیوں گئے؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. آپ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے؟ بالکل نہیں. آئندہ 5 منٹ میں تم جو کچھ بھی کہو گے میں بالکل برا نہیں مانوں گا. میں نے فرید پاشا کے اسسٹنٹ سے مزید تفریح لیتے ہوئے کہا, اس کے بعد کی گارنٹی نہیں لیتا اور تمہارے وہ 5 منٹ شروع ہوتے ہیں. بات ختم کرتے ہی میں نے ایک چٹکی بجائی. صدف میری شرارت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی, اس لیے وہ خاموش کھڑی رہی. تحسین نے محدود مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی. میں اس بات پر حیران ہوں وجدان صاحب کے جیپ تو بالکل ٹھیک ہے, کہیں آپ نے میرا مذاق اڑانے کے لیے تو نہیں بلا لیا. مجھے اس کی سوچ پر ہنسی آ گئی, لیکن اس ہنسی کے پس پردہ ایک تشویش بھی مجھے لاحق ہو گئی. تحسین اگر یہ کہہ رہا تھا کہ جیپ میں کوئی خرابی موجود نہیں تو وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا. پھر میری ڈرائیونگ کے دوران میں وہ اچانک بند کیوں ہو گئی تھی؟ یہ غور طلب اور سنسنی خیز سوال تھا. اس سنسنی خیزی کو بے پناہ تقویت اس واقعے سے ملتی تھی کہ پشت دیے بغیر میں گاڑی کو دھکیل کر کوٹھی تک لے گیا. اس احساس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی میرے قدم بقدم جیپ کو پشت دے رہا ہے. وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نظر نہیں آیا تھا, تاہم میں اپنے احساس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا. تھوڑی دیر پہلے میں نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی شخص میرے پیچھے آ رہا ہو. صدف نے اسے میرا وہم قرار دیا اور میں نے اسے خاموش کرنے کے لیے اس کی تائید بھی کر دی تھی, لیکن میرے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا, وجدان یہ کوئی اور ہی چکر ہے. کیا چکر ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب کوئی بات واضح نہ ہو تو انسان کا ذہن الجھتا ہے, اور میں واقعی اس وقت بہت الجھا ہوا تھا. اور یہ الجھن اس وقت تک برقرار رہتی جب تک وہ نادیدہ شخص میرے سامنے نہ آ جاتا. پتہ نہیں وہ کوئی شخص تھا یا کوئی نادیدہ قوت یا پھر شی کی کوئی کار فرمائی. فی الحال میں اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا تھا. تحسین اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد میرے جواب کا منتظر تھا, اور اسے تسلی بخش جواب دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اس نے واقعی ایک احمقانہ بات کی تھی. میں نے اس سے کہا, تحسین تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے. اول تو میرا تم سے کوئی مذاق نہیں, اس لیے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا, یہ تو میں جانتا ہوں. وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا, اس لیے تو میں پریشان ہوں. تمہاری پریشانی خود ساختہ ہے. میں نے کہا, اگر تم بیچ میں مداخلت نہ کرو تو میں اپنی بات پوری کر لوں. جی آپ کہیں, اب میں کچھ نہیں بولوں گا. میں نے کہا, تمہاری تسلی کے لیے اتنا ہی بتا دینا کافی ہوگا کہ میں نے براہ راست تم سے یہاں آنے کو نہیں کہا تھا. میں نے فون پر اللہ دیتو کو اپنی مجبوری بتائی تھی. تم یا تو اس کے کہنے پر آئے یا پھر اپنی مرضی سے, اس لیے تمہارا خیال وہم سے زیادہ کچھ نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سوری سر, وہ ندامت امیز لہجے میں بولا. دراصل ٹھیک ٹھاک جیپ نے مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. پھر تم اسی جیپ میں جا کر بیٹھو جو ایسے غلط قسم کے خیالات تمہارے ذہن میں پیدا کر رہی ہے. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا. پھر میں نے کہا, میں گلبرگ 3 جانے سے پہلے ذرا مسلم ٹاؤن کی طرف ایک چکر لگانا چاہتا ہوں. مجھے ایک کوٹھی کی جھلک دیکھنا ہے. یہ خیال اچانک میرے ذہن میں چمکا تھا. آج شام میں محمد منشا کے چمچوں سے نبرد آزما رہا تھا. اتفاق سے گینڈا نما قادر بخش نے اپنے باس منشا کا پتہ اگل دیا تھا, لہذا میں نے سوچا کیوں نہ اس نئے دشمن کا ٹھکانہ بھی دیکھ لوں, کسی وقت بھی ان معلومات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تحسین نے پوچھا, آپ مسلم ٹاؤن میں کسی خاص جگہ جانا چاہتے ہیں یا بس ایسے ہی چکر لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا, مجھے کوٹھی کی جھلک دیکھنا ہے. اس کوٹھی کا پتہ کیا ہے؟ میں نے تحسین کو منشا کی آپ پارا مارکیٹ والی کوٹھی کا پتہ سمجھا دیا. وہ بولا, میری معلومات کے مطابق یہ کوٹھی آپ پارا کے قریب ہی پڑے گی. وہاں تک جانے کے لیے ہمیں وحدت روڈ پکڑنا ہوگی. بس تو ٹھیک ہے. میں نے کہا, تم پہلی فرصت میں وحدت روڈ پکڑ لو. جب تم میری مطلوبہ کوٹھی کے سامنے پہنچو تو انڈیکیٹر دینا. ہم جیپ کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلیں گے. مجھے معلوم ہوگا وہ کوٹھی کون سی ہے اور کہاں پر واقع ہے. رکنا بالکل نہیں. ٹھیک ہے وجدان صاحب, میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا. تحسین نے کہا, اگر آپ کی بتائی ہوئی کوٹھی دائیں طرف پڑی تو میں دایاں اور بائیں طرف پڑی تو میں بایاں انڈیکیٹر دوں گا. پھر ہم آگے پیچھے فاضلیہ کالونی والی پاشا کی کوٹھی سے روانہ ہو گئے. ہم شاہ جمال روڈ پر آنے کے بعد شادمان کالونی کی طرف نہیں گئے, بلکہ ہمارا رخ اس وقت فیروز پر روڈ کی جانب تھا. تحسین جیب میں ہم سے آگے تھا اور ہم لگ بھگ 100 گز کا فاصلہ رکھ کر اس کے عقب میں جا رہے تھے. گاڑی کی رفتار معتدل تھی. مین فیروز پر روڈ خاصی کشادہ سڑک ہے. پھر وہ رات کا آخری پہر تھا, اس لیے ہمیں وہ خالی ملی. ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے گلیکسی رحمان پورہ سے گزرے. پھر آئندہ سگنل سے تحسین نے جیپ کو دائیں طرف موڑ دیا.
رات کے اس وقت سگنل کی پابندی ضروری نہیں رہتی، اس لیے تمام سگنل کو فری کر دیا جاتا ہے۔ سرخ اور سبز بتیاں لمبی اڑ کر سو جاتی ہیں، صرف پیلی لائٹ نائٹ واچ مین کا کردار ادا کرتی ہے اور مسلسل جل بجھ میں مصروف رہتی ہے۔ میں نے بھی تحسین کی تقلید میں کرولا کو دائیں جانب ٹرن کیا۔ اب ہم وادت روڈ پر تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ پارا مارکیٹ آ گئی، پھر تحسین رہائشی علاقے میں گھس گیا۔ 2 منٹ بعد اس کی گاڑی کا انڈیکیٹر اپنا فنکشن کرنے لگا۔ میں نے اس اشارے پر اپنی مطلوبہ کوٹھی کو دیکھ لیا۔ وہ ایک چھوٹی 2 منزلہ سفید رنگ کی کوٹھی تھی۔ میں نے مذکورہ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے نیم پلیٹ پر نگاہ دوڑائی۔ وہاں کسی شمشاد علی ایڈوکیٹ کا نام لکھا ہوا تھا۔ پتہ وہی تھا جو قادر بخش کی زبانی میری یاداشت میں محفوظ ہوا تھا۔ میں دل میں منشا نامی اس شخص کی چالاکی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وکیل والی آڑ اس نے خوب لی، یہ تو مجھے توقع تھی کہ کوٹھی کی نیم پلیٹ پر مجھے محمد منشا کا نام نظر نہیں آئے گا، لیکن کسی ایڈوکیٹ کا بھی میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ چند گلیوں میں گھوم کر تحسین ہمیں نہر کے کنارے لے آیا، پھر ایک جگہ اس نے جیپ روک دی۔ میں نے اس کے برابر کرولا روکی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے پوچھا، وجدان صاحب، آپ کا مقصد پورا ہو گیا یا نہیں؟ تم نے اس کوٹھی کی بھرپور نشاندہی کر دی ہے۔ میں نے جواباً کہا، میں نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی ازبر کر لیا ہے، اب ہمیں فوری طور پر واپس چلنا چاہیے۔ تحسین نے سفید کوٹھی اور اس کے مکین کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور بولا، ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے آئیں، اب ہم دوسرے راستے سے گھر جائیں گے جو شارٹ کٹ بھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ نہر کے کنارے چلتے ہوئے ہم نے فیروز پر روڈ کو عبور کیا، پھر ایف سی کالج کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم تھوڑا آگے جا کر گلبرگ میں داخل ہو گئے۔ لاہور کے کلب سے گزرنے والی یہ نہر در حقیقت ایک برانچ کینال ہے جو ایک بڑی نہر اپر باری دوآب سے نکلتی ہے۔ یہ برانچ کینال لاہور میں شامل مشرق کی طرف سے داخل ہو کر جنوب مشرق کی سمت چلی جاتی ہے۔ اس کے اطراف میں سڑک کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب نرسریز کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس کے بعد صاحب ثروت افراد کا رہائشی علاقہ ہے۔ یہ نہر اور اس کے کناروں پہ استادہ بلند و پست درخت ہوا سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے جنت نظیر مناظر تخلیق کرتے ہیں۔ ہم آگے پیچھے سفر کرتے ہوئے فرید پاشا کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ کوٹھی پر امن و امان کی صورتحال نے ہمارا استقبال کیا۔ مسلح سیکورٹی گارڈ عمر دین اپنی ڈیوٹی پر مخصوص کیبن میں موجود تھا۔ اس نے ہمیں سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا۔ ہم گاڑیوں کو گیراج میں پہنچا کر کوٹھی کے اندر آ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ ہمارے پاس 2.5 گھنٹے کا وقت تھا، اسی دوران میں ہمیں نیند لینا تھی اور آرام کرنا تھا۔ میں نے اللہ دیتا سے پوچھا، زرگل سو گئی یا ابھی تک جاگ رہی ہے؟ صاحب جی، ان حالات میں سو کون سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ دونوں جاگ رہی ہیں۔ میں نے تحسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور زرگل کو باہر بھیج دو، مجھے امید ہے تمہیں مزید ڈسٹرب نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ زرگل ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اللہ دیتا نے پوچھا، وجدان صاحب اب تو چائے چلے گی نا؟ میں نے کہا، رہنے دو، تم بھی تھوڑا آرام کر لو، کل پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں گے۔ تمہیں ہمارے ساتھ سید پور بھی جانا ہے، میں بھی ایک ہلکی سی نیند لینا چاہتا ہوں۔ اللہ دیتا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا، آپ لوگ جائیں اور جس طرح چاہیں آرام کریں۔ 2 بیڈ روم زیریں منزل پر بالکل تیار حالت میں خالی پڑے ہیں اور تیسرا بالائی منزل پر ہے۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں کمروں کی ہر شے ضرورت کے مطابق سیٹ کر دی۔ اللہ دیتا رخصت ہوا تو میں صدف اور زرگل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے باری باری انہیں دیکھا اور کہا، میں تو یہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر کمر سیدھی کر لوں گا، تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی، صدف نے کہا۔ دراصل میں نے دن میں یہاں سے جانے کے بعد ایک بھرپور نیند لے رہی تھی۔ زرگل نے کہا، وجدان تم جانتے ہو میں کس قسم کے حالات سے گزر رہی ہوں، میری نیند بھی اچاٹ ہو گئی ہے، لہذا صبح تک جاگنا ہی ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں سونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ایک مرتبہ پھر میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، نیند نہ بھی آئے پھر بھی آرام بہت ضروری ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ زریں منزل والے دونوں بیڈ روم تم سنبھالو، میں یہاں ڈرائنگ روم میں موجود ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دفعہ انہوں نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور یکے بعد دیگرے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کمروں کی طرف چلی گئیں۔ زرگل کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں اس وقت قصے کہانیوں کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی داستان صبح بھی سنی جا سکتی تھی، کل کے حالات کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پوری طرح چاقو چوبند رہنے کے لیے تھوڑی نیند از حد ضروری تھی۔ میں آرام دہ صوفے پر دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگرچہ مجھے کوئی خاص نیند نہیں آ رہی تھی پھر بھی مجھے سونا تھا۔ آنکھیں بند کرتی میرا دھیان فرید پاشا کی طرف چلا گیا۔ فرید پاشا ایک مخلص اور سچا جان نثار دوست ثابت ہو رہا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ بے چارہ اچانک مشکلات میں گر گیا تھا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باپ کے انتقال میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کی دیگر مصیبتیں میرے ہی سبب تھی۔ سکندر اور رانا عظمت کی دشمنی کیا کم تھی جو اب منشا کا سلسلہ بھی نکل آیا۔ یہ سلسلہ اگر دراز ہو جاتا تو یہ بات چودھری دلدار تک پہنچ سکتی تھی، اور یہ سب کچھ میری موجودگی کی وجہ سے تھا۔ اگر میں پاشا کا مہمان نہ ہوتا تو وہ اس قسم کے سنگین حالات سے دو چار نہ ہوتا۔ اس تناظر میں سوچتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پہلی فرصت میں فرید پاشا سے دور ہو جانا چاہیے۔ دوستی دور رہ کر بھی تو نبھائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی دوستی دوست کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو تو ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے
میں تو ایسا شخص تھا کہ ہر پل دشمن میرے خم رکاب رہتے تھے، مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی اور ان سے نمٹنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ میں کچھ دشمن پیشہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کٹل فیصلہ کر لیا کہ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور ساحل کو حاصل کرنے کے بعد میں فرید پاشا سے فاصلہ بڑھا لوں گا۔ ویسے بھی یہ کوٹھیاں میرے لیے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ثابت نہیں رہی تھی۔ شعیب گوری میرے اس ٹھکانے سے واقف ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے اب تک کوئی اور اونچی حرکت نہیں کی تھی۔ میرے خیال میں چودھری نواز علی کے بعد وہ میرا دشمن اول تھا۔ میں اسے اور وہ مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شعیب یا اس کے بندے پنجے جھاڑ کر اس کوٹھی کا پیچھا کرتے، مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر مجھے شعیب گوری کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران میں بڑے سنگین الفاظ میں کہا تھا، میں نے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ایک کسائی سے رابطہ کیا ہے، وہ تمہاری ایسی نس بندی کرے گا کہ پھر تم ساری زندگی صف بندی کے قابل نہیں رہو گے۔ شعیب گوری کوئی غیر سنجیدہ یا کمزور شخص نہیں تھا کہ میں اس کی وارننگ کو کوئی خالی خواہ دھمکی سمجھتا۔ وہ ایک فعال تنظیم CFK کا باز تھا اور یہودی لابی اس کی پیٹھ ٹھونک رہی تھی۔ وہ بہت ہی خطرناک اور شفاق شخص جو کسی لمحے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی شفاقیہ مظاہرہ اپنے 3 ساتھیوں کی بھیانک موت کی صورت دیکھا تھا۔ شعیب گوری کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا خیال منشا کی طرف چلا گیا۔ کہیں یہ منشا وہی کسائی تو نہیں جس کا ذکر گوری نے کیا تھا؟ شعیب کا لاہور میں نیٹ ورک نہیں تھا، لیکن یہ عین ممکن تھا کہ اس نے میری سرکوبی کے لیے منشا جیسے شخص سے گٹھ جوڑ کر لیا ہو۔ سکندر اور منشا کا ربط ضبط بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ انہیں میری تلاش تھی۔ کیا یہ تلاش شعیب گوری کی فرمائش پر شروع کی گئی تھی؟ میں اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ منشا اور چودھری دلدار کا تعلق چودھری نواز علی سے ہوگا۔ اب نظر آ رہا تھا کہ سارا کھیل شعیب گوری کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں فرید پاشا کو کسی وبال سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں فوری طور پر اس سے کنارہ کش ہو جاؤں، چاہے عارضی طور پر ہی کیوں نہ صحیح۔ اس کوٹھی کا راستہ میرے اتنے دشمنوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی۔ انہی دشمنوں میں وہ بیروپیہ بھی شامل تھا، یعنی نقلی وجدان۔ میں اس شخص کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کہ وہ میرا دشمن ہے یا دوست۔ اگرچہ ڈارلنگ والے باکس میں سے جو طے شدہ پرچہ برآمد ہوا تھا، اسے تو یہی ظاہر ہوتا تھا وہ میرا خیر خواہ ہے۔ ڈارلنگ کے شر سے مجھے بچانے کے لیے اس نے اس بلی کو ذبح کر ڈالا تھا۔ اس کا خیال تھا کوئی بدرو ڈارلنگ کے اندر گھس آئی تھی جو مجھے شدید قسم کا نقصان پہنچانے والی تھی۔ ماضی میں بدی کی قوتوں سے مجھے قدم قدم پر واسطہ پڑتا رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا تعاقب کا سلسلہ ابھی موقوف نہ ہوا ہو اور میری دشمن پراسرار قوتوں کی باقیات ڈارلنگ کو وسیلہ بنا کر مجھ تک پہنچ گئی ہوں۔ ڈارلنگ نے متعدد مواقع پر میری مدد کی تھی، اس لیے اس کی موت کا مجھے بے حد غم تھا۔ اگر بیروپیہ وجدان کا کہنا درست تھا تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ڈارلنگ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھے ایک مرتبہ پھر محفوظ کر دیا تھا۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میں ڈارلنگ کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ پھر اس رات کا منظر میری نگاہ میں گھوم گیا جب میں نے اس کی اصلیت جاننے کے لیے اس پر تنویع عمل کیا تھا۔ اس تنویع عمل میں چی کا بھگار بھی شامل تھا، لیکن عین آخری لمحات میں جبکہ میں ڈارلنگ کا راز پانے ہی والا تھا کہ فرید پاشا کی بیوی نائلہ کی دل خراش چیخ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ میں انگلش فلم گولڈ مین کے ہیرو سے مشابہ 3 افراد سے نمٹنے کے لیے ہر شے کو فراموش کر کے نائلہ کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ اگر اس وقت مجھے چند لمحات کی مہلت مل گئی ہوتی تو ممکن ہے میں ڈارلنگ کی اصلیت کو پا لیتا۔ وہ کسی بدی کی قوت کے زیر اثر تھی یا نیکی کی قوت اس کے اندر کار فرما تھی، اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ بہرحال اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ڈارلنگ ایک حیرت انگیز اور پراسرار بلی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آنے والے اس کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل و دماغ میں ایک محسن کی حیثیت سے نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ آواز سرگوشیانہ اور واضح تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی اور ڈرائنگ روم میں نظر دوڑانے لگا۔ میری متلاشی نظر کو ناکامی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیا میری سماعت کو دھوکا ہوا تھا؟ میں بے چین ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے بڑے کھلے اور واضح الفاظ میں اپنا نام سنا تھا، کسی نے مجھے پکارا تھا، لیکن یہاں کسی متنفس کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے ڈرائنگ روم کی لائٹ آف نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مجھے پکارنے والا آواز دے کر چھپ گیا ہو۔ میں نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں کھول دی۔ میں تشویشناک انداز میں بڑی صورت سے سوچنے لگا، میری سماعت کو بار بار دھوکا کیوں ہو رہا تھا؟ فاضلیہ کالونی والی کوٹھی کے سین میں بھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے قدموں کی باقاعدہ آواز سنی تھی، لیکن صدف نے اسے میرا وہم قرار دے کر بات ختم کر دی تھی۔ اس سے قبل نشان پٹرول کو پش دیتے وقت بھی میں نے جو کچھ محسوس کیا وہ ناقابل فہم اور حیرت انگیز تھا۔ تو کیا کوئی قوت میری ہمسفر بن چکی تھی؟ یہ قوت نیکی کی تھی یا بدی کی، اس کا فیصلہ کرنا ناممکن نہیں تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک ذاتی طور پر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور نہ ہی فائدہ۔ البتہ ایک بات پورے یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی پراسرار معاملہ شروع ہو چکا تھا، جسے میں فی الحال سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پراسراریت کے حوالے سے میرا دھیان ایک لمحے کے لیے نیل گری کی طرف بھی چلا گیا، جو پچھلے کئی روز سے غائب تھی۔
آخری خوابناک ملاقات میں اس نے بڑے غرور سے دعویٰ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی میری طرف نہیں آئے گی بلکہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے ہمالیہ کی گود میں اس کے مسکن تک جانا ہوگا اور ہر حال میں جانا ہوگا۔ حین ممکن تھا کہ نیل گری نے اپنی کسی پراسرار کارروائی کا آغاز کر دیا ہو۔ نیل گری کی دو خواہشیں میں نے نوٹ کی تھی، ایک میرا اصول اور دوسرے مجھے ساحل سے دور رکھنا۔ وہ اپنے مقاصد میں جزوی طور پر کامیاب رہی تھی۔ ساحل کا اغوا اور KD اسکیم کے بنگلے میں پیش آنے والے واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں تھی۔ سرمہ بدن لیلا کے جلو میں اس نے جو کلاکاری کی تھی، میں ابھی تک اس کے سحر میں تھا۔ دیوار گیری کلاک نے صبح کے 4 بجنے کا اعلان کیا تو میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کے لیے خود کو ہدایت دینے لگا۔ میں نہایت پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا اور ٹھیک 7 بجے میری آنکھ خشاش بشاش کھل جائے گی۔ لیکن میری اس نیند کے دوران میں اگر اس کوٹھی کی حدود میں کوئی غیر معمولی یا سنگین واقعہ پیش آنے کی توقع یا آثار نمودار ہوئے تو وقت مقرر سے پہلے ہی میری آنکھ فوراً کھل جائے گی۔ آئندہ چند لمحوں میں نیند کی مہربان آغوش میں سر رکھ چکا تھا۔ ہمیں لوگ بہت کم خواب دیکھتے ہیں، انہیں عمل ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ تھک ہار کر سونے کے لیے اگر کچھ وقت میسر آتا ہے تو ایسا بے خبر سوتے ہیں کہ پھر اگلے دن ہی کی خبر لاتے ہیں۔ میری ساری زندگی پریکٹیکل گزری تھی، اس لیے مجھے بہت کم خواب دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے جو بھی خواب دیکھا وہ لا یعنی اور بے معنی کبھی نہیں تھا۔ اس رات میں لگ بھگ 4 بجے سویا۔ یہ رات نہیں بلکہ صبح تھی۔ میں نے صبح 7 بجے تک سونے کے لیے اپنے ذہن کو ہدایت کی تھی، لیکن 5:30 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں پورے بدن سے پسینے میں نہایا ہوا ہوں۔ یہ مزید حیرت کی بات تھی۔ ایک ٹھنڈی ٹھار رات میں پسینہ ہدایت کے خلاف قبل از وقت آنکھ کا کھل جانا یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں ایک انوکھا خواب دیکھ رہا تھا۔ اچانک آنکھ کھل گئی۔ میں نے باعث کی صوفہ چھوڑا اور ڈرائنگ روم کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ہر شے معمول کے مطابق اور اپنی جگہ پر تھی۔ میں اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے میں نے کوٹھی کے اندرونی حصے کو ہر طرف جھانک کر دیکھ لیا۔ ہر جانب امن و امان کی صورتحال تھی۔ کوٹھی کے اگلے حصے میں سکون تھا۔ گیٹ پر چوکیدار عمر دین المعروف سیکورٹی گارڈ مستعد کھڑا تھا۔ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا تو میری آنکھ خلاف معمول کیوں کھل گئی تھی؟ کیا میرے دماغ نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین بات تھی، اس لیے میرا دھیان لا محلہ اس انوکھے خواب کی طرف چلا گیا۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور صوفے پر نیم دراز ہو کر اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ نیند کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اپنی نوعیت کا منفرد خواب تھا۔ میں نے خواب میں خود کو دیکھا، یعنی اپنے علاوہ وہ ہو بہو میں ہی تھا۔ وجدان، میں اور وجدان ایک ساتھ مختلف مناظر کے کردار بنے ہوئے تھے اور اس بات پر مجھے الجھن یا حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں خواب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چونکا تھا کہ جب وجدان میں ہوں تو پھر دوسرا وجدان کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور وجدان کیوں ہے؟ اس قسم کا کوئی سوال یا اعتراض میرے ذہن میں نمودار نہیں ہوا تھا۔ خواب کے دوران میں دوسرا وجدان اچانک میرے اندر داخل ہو کر میرے وجود کا حصہ ہو گیا تو اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے خواب دیکھتے وقت ایک لمحے کے لیے مجھے نقلی وجدان کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ بیروپیہ میرے خواب میں داخل نہیں ہوا، لیکن اب میرا خیال اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جب سنجیدگی سے اپنا تجزیہ کیا تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ پچھلے 8-10 گھنٹے اس بیروپیہ کے حوالے سے جو واقعات پیش آ چکے تھے، شاید انہی کی خیالی بازگشت نے مجھے وہ خواب دکھایا تھا۔ میں نے ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کے نیم و دروازے پر صدف کی صورت نظر آئی۔ وہ کسی بلی کی مانند دبے قدموں وہاں پہنچی تھی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی۔ وہ میرے مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، پھر پوچھنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میرے بیڈ روم کے سامنے سے گزرے تھے؟ ہاں گزرا تھا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں، بس یوں محسوس ہوا جیسے وہاں سے تمہارا گزر ہوا ہو۔ مجھے اس کے بیان پر شک ہوا، دیکھے بغیر وہ اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی تھی کہ گزرنے والا میں ہی ہوں؟ وہ میرے علاوہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر پوچھا، کیا تمہیں کوئی پراسرار شکتی حاصل ہو گئی ہے جو تم بغیر دیکھے اتنا درست اندازہ لگا لیتی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک اندازہ لگایا جو اتفاق سے سچ نکلا۔ اس میں کسی شکتی کا کوئی دخل نہیں، تم خواہ مخواہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے اس سلسلے میں صدف سے زیادہ جیرا نہیں کی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح مجھے دیکھ لیا ہوگا اور اب یہ بات مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آج تو وہم ڈے ہے۔ فاضلیہ کالونی والی کوٹھی میں مجھے وہم ہوا کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے اور اب بھی تم مجھے کسی وہم میں مبتلا ہونے کا مشورہ دے رہی ہو۔ وہ اچانک بات بدلتے ہوئے بولی، کیا تم کسی خاص کام سے اٹھے تھے؟ نہیں، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی بہت نیند لے لی یا میری طرح ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے 1.5 گھنٹے کی نیند لے لی ہے، میں نے بتایا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارا چائے کا موڈ ہو تو میں بنا لاتی ہوں، میں تو اس وقت خواہش محسوس کر رہی ہوں۔ دراصل میں بیڈ ٹی لینے کی عادی ہوں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں خواہش ہو رہی ہے اور یہ تمہاری عادت بھی ہے تو تم ضرور چائے بنا کر پی لو، میرا تو اس وقت موڈ نہیں ہو رہا۔ اگر تم پی نہیں رہے تو پھر کیا فائدہ؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں نے سوچا تھا اگر تم ساتھ دو تو پھر ہمت کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہ ہمت کی نہیں بلکہ عادت کی بات ہے۔
میرا ساتھ دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بیڈ ٹی کی عادی ہو تو تمہیں ضرور چائے پی لینا چاہیے. تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے چائے پینے سے یا نہ پینے سے. میں نے معصومیت سے پوچھا تمہارے ساتھ دینے سے یا نہ دینے سے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے دھڑک انداز میں بولی. اس کے انداز نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی. میں نے پوچھا کیا ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ قطعیت سے بولی. پھر اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہا میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں. ہمارے درمیان بڑے مبہم انداز میں بات چیت ہوئی تھی لیکن صدف کے تیور مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے اور اسی دوری میں فرید پاشا اور میناس باقر کے کہے ہوئے الفاظ بھی گونج رہے تھے. ان دو مردم شناس افراد نے فتویٰ دیا تھا کہ صدف آگے چل کر میری زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی. ان حضرات کی پیش گوئی کے پورا ہونے کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے.